نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 101 سے إن الذين سبقت لهم الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم ان الذين سبقت بے شک وہ لوگ کہ طے ہو چکی ہے لہم من الحسنى ان کے لیے ہماری طرف سے بھلائی اولئک عنہا مبعدون وہ لوگ اس دوزخ سے دور رکھے جائیں گے لا يسمعون حسیسها وہ نہیں سنیں گے اس کی آہٹ وہم فیما اشتہت انفسہم اور وہ اس چیز میں جس میں ان کے نفس چاہیں گے خالدون ہمیشہ رہیں گے لا يحزنهم الفزع الاکبر نہیں غم میں ڈالے گی ان کو بڑی پریشانی وتتلقاهم الملائکہ اور ملیں گے ان سے فرشتے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون یہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا یوم نطوی السماء جس دن ہم لپیٹیں گے آسمان کو کطی السجل جیسے لپیٹا جاتا ہے بستہ للکتب کتابوں پر کما بدأنا جیسا کہ ہم نے پیدا کیا اول خلق نعید ابتداء مخلوق کو نعیدہ ہم لوٹائیں گے وعدا علینا وعدہ ہے ہمارے ذمے انا کنا فاعلین بے شک ہم کرنے والے ہیں عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 101 سے لے کے 104 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے کل گزشتہ آپ حضرات نے یہ بات سنی تھی کہ اللہ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم کہ بے شک تم اور وہ جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہے ٹھیک ہے جی تو جب یہ بات کی نا تو ایک آدمی ہے بڑا زوراور اور اسی طرح پروپیگنڈا کرنے میں بڑا ماہر عبداللہ ابن زبارہ اس بدبخت نے جیسے ہی سنا تو اس نے مکہ مکرمہ میں پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو ایک طرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہو فرشتوں اور پیغمبروں کی عبادت کرتے ہو ٹھیک ہے جی اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ تم بھی اور تمہارے معبود بھی سارے کے سارے کہاں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے ٹھیک ہے جی اب ظاہر سی بات ہے کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا اور ان دونوں کی لوگ پوجا بھی کرتے ہیں اور اسی طرح لوگ کچھ لوگ تھے جو فرشتوں کو یعنی فرشتوں کو اپنا معبود مانتے تھے ان کی پرستش کرتے تھے کچھ اور نیک لوگوں کی جو واقعتاً اللہ والے ہیں اولیاء کرام ہیں ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے تو جب یہ بات کی گئی کہ تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو تو وہ تو جہنم کا ایندھن ہے تو جب اس نے پروپیگنڈا شروع کیا تو اس نے یہ کہا عبداللہ ابن زبارہ نے کہ کوئی بات نہیں ہمارے ساتھ عزیر بھی ہوں گے ہمارے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے ہمارے ساتھ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بھی ہوں گے یہ بھی ہمارے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم میں ہوں گے ٹھیک ہے جی جب اس نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پروپیگنڈے کا جواب خود قرآن کریم میں نازل فرما دیا کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنى بے شک وہ لوگ جن کے لیے طے ہو چکی ہے ہماری طرف سے بھلائی، اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ اس دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے
کہ دیکھا یہ جائے گا کہ کسی نے آگے آپ میں سے کسی کو سجدہ کیا اور آپ اس کے سجدہ کرنے سے خوش ہوئے کہ اس نے مجھے کیا کیا بھائی، سجدہ کیا ہے۔ اب یہ سجدہ کرنے والا اور جس کو سجدہ کیا گیا ہے یہ دونوں دوزخی ہیں۔ کس لیے؟ کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے اس لیے سجدہ کیا کہ یہ میرا خدا ہے معاذ اللہ، تو پھر تو اس نے اپنا عقیدہ بگاڑ لیا، تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو سجدہ کرنے والا خدا سمجھ گئے، اور جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے کہ لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور لوگوں کو منع نہیں کرتا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے، جن کی یہ سوچ ہے کہ لوگ ہماری پوجا پاٹ کریں، ان کو خوشی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے کہ تم بھی اور وہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی ہماری عبادت نہیں ہے، عبادت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے آگے دنیا میں یہی بات کیا کہ لوگوں ایک اللہ کی وحدانیت کو مان لو، مجھے اپنا راہبر مان لو، اللہ کا نبی اور رسول مان لو، جو میں کہتا ہوں میری اتباع کرو، تم لوگ جنت میں چلے جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ لوگ جو اپنی عبادت کرنا کہتے تھے اور جو کرتے تھے ان کو بھی منع کرتے تھے، ایسے لوگ جہنم میں جانے والے نہیں ہیں۔ وہ جائیں گے جو کہتے تھے کہ ہماری پوجا پاٹ کرو۔ نہ تو فرشتے کسی کو کہتے ہیں ہماری عبادت کرو، اس لیے کہ فرشتے خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی نبی یا ولی نے دنیا میں آج تک یہ بات کی ہے کہ لوگوں تم میری پوجا پاٹ کرو۔ اچھا، آپ لاہور میں چلے جائیں، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ، ان کے دربار پہ آپ چلے جائیں، لوگ جا کے سجدہ کرتے ہیں، پتہ نہیں نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حالانکہ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کی اپنی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ وہ تو لوگوں کو توحید سکھلا کے گئے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کے مزار پہ چلے جائیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں، جتنا توحید کا درس ان کی کتابوں سے ملتا ہے، خاص طور پہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تصنیف کی ہے، وہ کسی اور سے ملتا ہی نہیں ہے۔ ان حضرات نے تو دنیا میں یہاں یعنی جس خطے میں یہ انہوں نے آگے ڈیرے ڈالے ہیں، وہاں پر نہیں، دور دور تک اسلام ان لوگوں نے پھیلایا ہے، اللہ کا تعارف انہوں نے کروایا ہے۔ اگر نبی اور ولی ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگوں کو اپنی پوجا پاٹ پہ لگا دیتے تو پھر لوگ کسی اللہ کی کون پھر عبادت کرتا بھائی؟ کیوں بھائی؟ تو اس لیے یہ اس نے پروپگنڈا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن کے لیے ہم نے پہلے سے بھلائی کا فیصلہ کر دیا کہ ان کے سر پہ ہم نے نبوت کا تاج سجا دیا، اور کسی کو ہم نے اپنی دوستی کے لیے خاص کر لیا ہے، یعنی جو اولیاء کرام ہیں یا فرشتے ہیں، جو بھی اللہ کے مقربین ہیں، یہ لوگ تو کہتے ہیں خود بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے زور لگاتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو فرمایا جن کے لیے بھلائیوں کے فیصلے ہم نے پہلے کر دیے ہیں، اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ اس دوزخ میں نہیں رکھے جائیں گے، نہیں ڈالے جائیں گے، یہ ہرگز ہرگز۔ اللہ نے آگے فرمایا جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے، لا یسمعون حسیسہا، وہ نہیں سنیں گے دوزخ کی آہٹ۔ تندور یا بھٹی کی آگ جب تیز ہو نا بھائی، تو آگ جلنے کی آواز آپ نے کبھی سنی؟ جب جتنی تیز آگ جلتی ہے اتنی اس کی تیز آواز بھی آتی ہے، شو شو کی آواز آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ عزیر علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے یا فرشتے ہیں، فرمایا یہ دوزخ میں جانا تو دور کی بات ہے، یہ تو اتنا قریب نہیں جائیں گے جہنم کے، اتنا بھی قریب اللہ ان کو نہیں بھیجے گا کہ جہنم کی آہٹ تک یہ سن سکیں۔ یہ تو اللہ کے محبوب، اللہ کے مقربین لوگ ہیں، فرمایا یہ دوزخ میں کبھی نہیں جائیں گے۔ اچھا، یہ وہاں نہیں جائیں گے تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی یاد رکھنا، یہ نبیوں کے بارے میں، یا وہ لوگ جو لوگوں کو یہ نہیں کہتے تھے تم ہماری عبادت کرو، اور نہ لوگوں کی اس خوش آمد سے خوش ہوتے تھے، بلکہ اللہ کا در دکھانے والے تھے۔ فرمایا ہوں گے کہاں؟ فرمایا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ان خوشیوں میں ہوں گے جو ان کے نفس چاہیں گے، خالدون ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ جنت کے اندر رہیں گے دوسرے الفاظ میں۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر یہ جتنے بھی میں نے پہلے یہ بات عرض کی ہے کہ لوگوں نے جن کے مزارات کو شرک کا اڈے بنا دیا ہے نا، یہ لوگ اولیاء کرام
جو جتنے بھی بڑے بڑے ولی گزرے ہیں انہوں نے تو دنیا میں آ کے رسومات کو، شرک کو، بدعات کو ختم کیا تھا، لوگوں کو ایک اللہ کے در پہ جھکایا تھا، اور آج لوگوں نے ان کا غلط مطلب لے کے براہ راست ان کی قبروں سے یا ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ یہ خالصتاً شرک ہے۔ فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہیں غم میں ڈالے گی ان کو بڑی پریشانی، بڑی گھبراہٹ۔ وہ بڑی گھبراہٹ کس وقت ہوگی؟ جب رب تعالیٰ کی عدالت سے فیصلہ ہوگا کہ مجرموں کو دوزخ میں ڈالو، تو سب مجرموں کو سب کے سامنے دوزخ میں پھینکا جائے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی سے بچائے گا، کیونکہ کسی کو آگ میں پھینکا جائے تو دیکھنے والوں کے بھی ہوش و واس کیا ہو جاتے ہیں بھائی، اڑ جاتے ہیں۔ فرمایا خود ان کا جانا تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے دوزخیوں کو دوزخ میں بھی نہیں ڈالا جائے گا تاکہ ان حضرات کو دیکھ کے گھبراہٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، یعنی وہ لوگ جو نبی ہیں یہ اسی طرح فرشتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، نبیوں کو اور اولیاء کرام کو، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان کے ساتھ فرشتے ملاقات کریں گے اور کہیں گے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ تمہارا دن ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ وہاں فرشتے ان کے ساتھ عقیدت کے ساتھ پیش آئیں گے، سلام کریں گے اور اسی طرح مبارکباد پیش کریں گے۔ یہ لوگ جس وقت جنت کے قریب چلے جائیں گے تو وقال لهم خزنتها سلام علیکم، سورہ زمر ہے، اور کہیں گے ان کو داروغے سلام اور تم پر خوش رہو، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دوزخ سے دور کیے جائیں گے۔ کافر کہتے تھے جب قیامت آئے گی یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گے؟ یہ پہلا موضوع یہاں پہ مکمل ہو گیا، یعنی جو انہوں نے بات کی تھی نا، پروپیگنڈا کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبی جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ بھی معاذ اللہ ہمارے ساتھ دوزخ میں ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دوزخ تو دور کی بات ہے، یہ دوزخ کی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے، یہ جنت میں جائیں گے۔ اور پھر دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ یہ اتنے بڑے پہاڑ ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ جنت قیامت برپا ہوگی، یہ ساری دنیا ایک چٹیل میدان بن جائے گا، تو اتنے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ تو ہل نہیں سکتے، یہ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم لپیٹیں گے آسمان کو اکٹھا کریں گے جیسا بستے کو اکٹھا کیا جاتا ہے للکتب، کتابوں پر، تو جس طرح پڑھنے کے بعد کتابوں کو بستے میں لپیٹ دیتے ہو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو کیا کرے گا بھائی؟ لپیٹ دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، خود بھی اسکول پڑھا ہے کہ جا کے بستے کو لیتے ہیں، کلاس میں جا کے کتابیں نکال لیتے ہیں، 10-15 جتنی کتابیں کاپی ہیں وہ ساری بکھر جاتی ہیں، کافی جگہ گھیر لیتی ہیں، اور جب چھٹی کا وقت ہوتا ہے ساری کتابیں اٹھا کے بستے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ تو پہلے کتنی جگہ گھیری ہوتی ہے اور جب بستے میں رکھ لیتے ہیں تھوڑی سی جگہ گھیر لیتے ہیں۔ فرمایا جس طرح آج آسمان پھیلے ہوئے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جیسے تم بستے میں کتابوں کو لپیٹ لیتے ہو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو کیا کرے گا بھائی؟ لپیٹ دے گا۔ تو جس نے پہلے مرتبہ پیدا کیا ہے یہ اس کو دوبارہ یعنی اکٹھا کرنے پہ، دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی کیا بھائی؟ قادر ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 47 میں ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو دیکھے گا تو زمین کو بالکل کھلی ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی کام مشکل ہے نہیں۔ ہم سوچتے ہیں اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گے، جب اللہ کا حکم آئے گا تو قرآن پاک میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ، جس طرح ہم نے پیدا کیا مخلوق کو پہلے ہم لوٹائیں گے اس کو۔ پیدا ہونے کا کوئی انکار نہیں کرتا تھا کیونکہ سب کو اللہ نے پیدا کیا، ہر روز پیدا ہوتے اور مرتے لوگوں کے سامنے ہیں، تو فرمایا جیسے ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے ایسے ہی ہم دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی کیا بھائی؟ قادر ہیں۔ اور جو مشرکین تھے یہ واقعہ پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ یہ لوگ قیامت کے منکر ہیں، تو یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم لوگ مر گئے اور اسی طرح ہڈیاں ہو گئے، ریزہ چورا ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ ابو جہل یا عقبہ ابن ابی معیط، اس نے ایک بار دیکھا کہ پرانی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، اس کو جیسے تھوڑا سا ہاتھ لگایا تو وہ بھوننا شروع ہو گئی، اس نے کپڑے میں اس کو اٹھایا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ اس کو ہاتھ لگائیں۔
ہڈی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا تو وہ بوسیدہ تھی, تو ریزہ ریزہ کر بھرنے لگے. اس نے کہا لگایا, ابو جہل تھا یا کوئی اور تھا, یعنی مشرک تھا کوئی, تو کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم, ان بوسیدہ ہڈیوں میں کون جان ڈالے گا, ان کو کون زندہ کرے گا. قال, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل, آپ فرما دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. سورہ یاسین ہے کہ فرمایا آپ فرما دیں ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. بات سمجھ نہیں ہے, جب یہ ہڈی تھی ہی نہیں, اس کا وجود ہی نہیں تھا, اللہ نے یہ ہڈی بھی بنائی اور جس کی یہ ہڈی ہے اس کا جسم وغیرہ سب کچھ بنا دیا. تو جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو پیدا کرنے پہ قادر ہے. تو فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر قطرے سے انسان کو پیدا کیا, اسی طرح اس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا ہے, اور جس وقت یہ نظام کو ختم کرنا چاہے گا تو اس وقت ان تمام چیزوں کو ختم کرنا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وعدن علینا انا کنا فاعلین, وعدہ ہے ہمارے ذمے, بے شک ہم کرنے والے ہیں. تم ہماری قدرت کو نہیں مانتے, اور یاد رکھنا کہ رب تعالیٰ کی ذات کے منکر نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے مشرک. یہ بات یاد رکھنا, پہلے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں کہ اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ رازق ہے, اللہ سب کچھ قدرتوں کے مالک ہے, یہ اس میں اوروں کو شریک کرتے تھے. ان سے پوچھو, اللہ قرآن میں خود فرماتے زمینوں آسمانوں کو کس نے پیدا کیا, یہ کہتے اللہ نے پیدا کیا. اللہ کو سمجھتے تھے کہ اللہ ہمارا خالق ہے, سب کچھ مانتے تھے, لیکن اللہ کی ذات, اللہ کی صفات میں اللہ کے غیر کو کیا کرتے تھے بھائی, شریک کرتے تھے, اس لیے یہ مشرک ٹھہرائے ہیں. تو فرمایا یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم کرنے والے ہیں, ہم زمین و آسمانوں کو لپیٹیں گے اور پہاڑ یہ بھی سارے ختم کر دیے جائیں گے. قیامت کا آنا بالکل کیا بھائی برحق, کیا کوئی مانے تب بھی آنی ہے, کوئی نہ مانے تب بھی قیامت برپا ہوگی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.